السلام علیکم. خبر اور تبصرہ کے ساتھ حاضر ہیں وجاہت مسعود اور عدنان کاکڑ. وجاہت صاحب، آج ایک بڑا دلچسپی والا دن رہا ہے. اس کو نا ایک حق و باطل کا مارکہ سمجھا گیا تھا کہ جی ایک طرف آپ کے نا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے نمائندے ہیں اور دوسری طرف یعنی جمہوریت پسند قوتوں کے. تو اس تناظر میں خاص طور پہ اسلام آباد کے حلقے کو دیکھا گیا تھا. جی بالکل. 38 نشستوں پہ 37 نشستوں پہ آج انتخاب تھا سینٹ کی، اور باقی سب شیڈو میں چلی گئیں، اور حفیظ شیخ اور یوسف گیلانی صاحب کا جو مقابلہ تھا وہ ٹیکنیکل وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کا حلقہ انتخاب یا الیکٹرل کالج جو ہے وہ قومی اسمبلی ہے. یہ وہ قومی اسمبلی ہے جس نے اکثریت سے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم منتخب کیا، اور وہ قائد ایوان ہے، اس لیے وہ وزیر اعظم ہے. تو اگر اس اسمبلی میں ان کا حمایت یافتہ امیدوار ہار جائے تو یہ ٹیکنیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اکثریت ہے اگر وہ لوز کی ہے یا نہیں کی ہے اس پہ سوال اٹھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ اہم تھا. ایک طرف پی ڈی ایم، یہ آپ نے تو خیر بات کو بہت وسیع تناظر میں لے گئے. سبلائم سطح پہ آپ نے بیان فرمایا نا کہ حفیظ شیخ صاحب آئی ایم ایف کے ہوں یا ورلڈ بینک کے ہوں، دراصل تو وہ تسلسل ہیں. شعیب وزیر خزانہ ہوتے تھے ایوب دور میں، ایوب دور میں، محبوب الحق ہوتے تھے، غلام اسحاق خان صاحب ہوتے تھے، معین قریشی صاحب ہوتے تھے، شوکت عزیز صاحب ہوتے تھے. خود یہ کون سا نئے ہیں، تیسری حکومت میں ہیں. یہ مشرف دور میں بھی تھے، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھے، اور یہ موجودہ حکومت میں بھی ہیں. تو یہ آزمودہ اہلکار ہیں. جو جھگڑا تھا، جو فیصلہ ہونا تھا وہ یہ تھا کہ کیا اس حکومت کے مخالفین اسی ٹرف پہ، انہی گراؤنڈز پہ، اسی آئین کے میکنزم میں، اسکیم میں رہتے ہوئے اسے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں. جیسے جولائی 2018 میں بہت ہی مشتبہ متنازع الیکٹرل پروسیس میں جو ہے وہ حکومت دلائی گئی تھی. اس میں جمہوری قوتوں کو کامیابی ملی ہے، مکمل نہیں ہے اور نہ شفاف ہے. اچھا، اس میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے بیانات آ رہے تھے کہ غیر جمہوری قوتیں بالکل یعنی نیوٹرل ہو چکی ہیں، پارٹیوں کا یہ مقابلہ ہے. اور تحریک انصاف جس طرح نروس دکھائی دے رہی تھی اور صدارتی ریفرنس کیا تھا سب کچھ، اس کے تناظر میں کچھ لگ بھی رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ ہوا. اچھا، ایک چیز اس میں اور سامنے آتی ہے، یہ یعنی نمائندے کس کے تھے، یہ کس کی طرف سے کھڑے کیے گئے تھے؟ کیونکہ اس کے تحریک انصاف کے تو ظاہر نہیں تھے، یہ نہ ان کے کارکن ہیں نہ ان کی طرف سے کبھی رہے ہیں. دو باتیں. ایک تو جہاں آپ نے لفظ استعمال کیا غیر جمہوری قوتیں، میں انہیں یہ کہوں گا ماورائے آئین مداخلت کار. اچھا چونکہ غیر جمہوری نہیں، وہ اس لفظ کا معنی اور ہو جائے گا. اچھا کیونکہ غیر جمہوری اور جمہوری ودن پولیٹیکل ایمبٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جو معاملہ ہے وہ لیجٹمیٹ پولیٹیکل فورسز کا اور ماورائے آئین مداخلت کاروں کا معاملہ ہے. چونکہ عمران خان صاحب کو آپ پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے، پاکستان کے لوگوں کی ایک سگنیفیکنٹ تعداد انہیں اپنا لیڈر مانتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو سو کوئی شبہ وہ نہیں. پاکستان کی سیاسی ایکویشن کا، پاکستان کے سیاسی منظر کا جائز حصہ ہے. معاملہ اس سے ذرا آگے کا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی پیچھے ہٹا یا آگے بڑھا ہے. ہوا صرف یہ ہے کہ جولائی 2018 میں جو توقعات عمران خان صاحب سے وابستہ کی گئی تھیں کم و بیش ہر سطح پہ، مین ان دی اسٹریٹ، عام آدمی سے لے کے بہت اوپر تک،
یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ عمران خان صاحب نے تو زندگی میں کبھی کوئی ایڈمنسٹریٹو سلاٹ جو ہے وہ مینیج ہی نہیں کی. سر کپتانی ایک بہت مشکل ایڈمنسٹریٹو سلاٹ ہے ہاں پاکستان. یہی ہوتی ہے نا کہ اس کو ذرا کہہ دے ذرا ڈیپ ہو جا, ذرا کلوز ہو جا. سر کسی کو ڈیپ ہونا کہنا کوئی آسان تو نہیں ہے نا آمادہ کرنا اس کام پر. اگر تو آپ کا اشارہ ڈیپ اسٹیٹ کی طرف ہے تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. نہیں سر میں اتنا ہی گہری سوچ نہیں رکھتا ہوں. میں بھی اتنا ڈیپ نہیں گیا سلی مڈ آف پہ. سلی مڈ آف پہ تو خیر ہم سب تو تجزیہ کار ہوتے ہیں. ہم سلی مڈ آف پہ ہی بہتر ہے بھائی, وہی محفوظ جگہ ہے. اچھا دیکھیے تو خان صاحب واز ناٹ سپوز ٹو ڈیلیور. خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ابھی تک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اپنے لیڈر کو برانڈ کیا کرتی ہیں. برانڈ کرنے سے مراد یہ کہ اس کو سیل کرنا, اس کا ایک برانڈ بنانا, اس کو اس کے ایک سلوگن میں تبدیل کرنا, اس کی ایک عصبیت پیدا کرنا. اس کے پیچھے ایک پالیسی بھی ہوتی ہے. معیشت کیا ہوگی, جمہوریت کیسے چلے گی, گورننس کیسے ہوگی, ایڈمنسٹریشن کیسے ہوگی. یہ وہ معاملات ہیں جو عمران خان صاحب کے حتۂ خیال سے بہت باہر کے. سر انہوں نے یعنی کتنے برس تیاری کی ہے, انہوں نے 200 لوگوں کی ٹیم تیار کی ہے. اسد عمر صاحب کا بھرپور پلان موجود تھا اس سلسلے میں, تیاری تو پوری تھی. آپ نے ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ پڑھی؟ نہیں سر اس میں کوئی شیطان وغیرہ کا ذکر ہے, مجھے وہ مناسب نہیں, لگتا. آپ نے شیطان وغیرہ کا ذکر اصل میں یہی ہوا نا آپ کے بارے میں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ متعصب ہیں. بھائی جب شیطان خدا کی نافرمانی کر کے زمین پہ گرتا ہے اور اس کے ہواری بھی گرتے ہیں, تو آپ نے وہاں پہ سیٹن کی سپیچ نہیں پڑھی؟ تھوڑی سی نظر سے گزری تھی ایک مرتبہ, لیکن میں نے بہرحال استغفار ہی کی تھی. ہاں وہ آپ کا خیر, آپ کی استغفار تو خیر اب بہت معروف ہو چکی. لیکن قصہ یہ ہے کہ وہ 200 بندوں کی ٹیم جو ہے اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ مجھے کہاں سے اٹھایا ہے آدھی اور کہاں لاپٹ ہے. یہ سلیم احمد ہمارے بہت صفحے اول کے شاعر تھے. مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ شب نوردوں نے, مجھے خبر بھی نہیں ہے کہ شب نوردوں نے مجھے کہاں سے اٹھایا ہے آدھی رات کے بعد. تو یہ شیطان جسے آپ ہی نے سب اشارہ دیا 200 بندوں کی ٹیم کا, یہ جو 200 بندوں کی ٹیم جہاں گری ہے اور جس زاویے سے گری ہے, دیٹ از پیراڈائز لاسٹ. ویل illusion of the paradise lost. اچھا ایک چیز بتائیں, چلیں یہ تو تحقیق نہیں ہو پایا کہ یہ کس سیاسی جماعت کے نمائندے تھے حفیظ شیخ, لیکن وہ اچھے بھلے یعنی ایک مشیر خزانہ تھے, وزیر کے درجے کے تھے, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی, کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ انہوں نے الیکشن لڑ لیا؟ خان صاحب یہ چاہتے تھے, خان صاحب کی کابینہ کے اجلاسوں میں مسلسل اس بات پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جو ان الیکٹڈ نان الیکٹڈ لوگ ہیں دے ویلڈ مور پاور, اوکے, اور جو ان کے الیکٹڈ لوگ جن کی کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے, جو جیت کے آئے ہیں, جیسے بھی جیتے ہیں, لیکن بھائی وہ جیت کے آئے ہیں جیسے بھی, میں معذرت چاہتا ہوں یہ اس لفظ کی کانوٹیشن اچھی نہیں ہے, میں اس کو واپس لے لیتا ہوں, لیکن جو الیکٹ ہوئے ہیں بہر صورت وہ سپریم ہیں, وہ بہتر ہیں, وہ اعلیٰ ہیں ان سے جو کسی قانونی منہ شکافی کے طریقے سے اسپیشل اسسٹنٹ بنا کے کسی کو جو ہے وہ مشیر بنا کے وغیرہ وہ لایا جاتا ہے, اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو خان صاحب کے ذہن میں غالباً خیال یہ تھا کہ جو چونکہ حفیظ شیخ صاحب سرتاج عزیز صاحب ہی کی طرح سے, اور میں نے ابھی بہت سے نام لیے تھے تو سرتاج عزیز محترم کا نام رہ گیا تھا اس میں, تو ان کی طرح سے یہ ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک نا ایک نادیدہ ان کے پیچھے بزرگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاں وہ بہت بڑا پہاڑ ہے, تو اس کی آڑ میں ان کو لڑوا کے ذرا لائیں تو پھر ذرا, حالانکہ حفیظ شیخ صاحب کی تربیت بنیادی طور پہ سیاسی نہیں ہے. یہ جو سیاسی آدمی ہوتا ہے نا عدنان, یہ جب بندے سے ہاتھ ملاتا ہے نا, یا کسی کا نام لیتا ہے یا کسی سے بات کرتا ہے, یہ بذات خود ایسی تربیت ہے جو 25-30 برس کے بعد آتی ہے. یہ آسان بات نہیں ہے, یہ کوئی سرکاری افسر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی پریس ریلیز نہیں ہے,
یہ کوئی نیوز ڈیسک پہ بیٹھ کے خبر سیدھا کرنا نہیں ہے جو کچھ 6 مہینے میں سیکھ لے. سیاست انسانی ذہانت کا اعلیٰ ترین سطح مانگتی ہے. سر فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ آج اپنے بابر صاحب یعنی ہار گئے ہیں ساری سیاست جاننے کے بعد. فرض اللہ بابر صاحب جی جناب، وہ ہارے تو یعنی مشاہد بھائی وہ الیکشن ہارے ہیں، وہ تاریخ تو نہیں ہارے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سینٹ آپ کے نا مشاہد اللہ خان صاحب گزر گئے ہیں، پرویز رشید کو نااہل سمجھ لیا گیا ہے، فرحت اللہ بابر نکل گئے حاصل ہیں، رزین جو انتقال فرما گئے. لیکن ابھی رضا ربانی باقی ہے. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین باقی ہے. یعنی بس آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں، باقی نہیں، معاملہ حل میں ہو آئی گیا. ول سے آئی ول پٹ اٹ دا ادر وے اراؤنڈ. فرحت اللہ بابر صاحب بہت نفیس انسان ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. پرویز رشید کا ہمارے ملک کی تاریخ میں بہت بڑا مقام ہے. وہ کسی سینٹ کی سیٹ، وہ سینٹ کی سیٹ کیا ہوتی ہے یار، وہ تو بھائی اس ملک میں تو پرویز مشرف نے زبیدہ جلال اور عامر لیاقت حسین کو وزیر بنا دیا. رضا ربانی کے معاملہ چل آنکھوں کی سوئیاں نہ صحیح تو انہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دل یزداں میں کھٹکتے ہیں. ہاں کھٹکتے ہیں، کانٹے کی اور طرح. وہ اس میں دل یزداں کے ضمن میں آپ کچھ، میں آپ کی یعنی آپ بڑے بھائی ہیں لیکن میں پھر بھی تصحیح کر دوں کہ وہ دل یزداں ماورائے آئین کوفتوں ہی کا نہیں، سیاسی کوفتوں کا بھی ہے. انہیں بھی یہ بات ناپسند ہے کہ ایک بندہ اپنے ضمیر کی روشنی میں بات کرتا ہے اور اس کی جو ریزوننس ہے وہ اس ملک کے لوگوں سے آتی ہے. رضا ربانی، مشاہد اللہ خان، فرحت اللہ بابر، پرویز رشید، اور ہمارے پاس یہ تو اس وقت کا سین ہے نا، 70 برس سے ہمارے پاس تمیز الدین ہوتا ہے، ہمارے پاس مولوی تمیز الدین ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ہے وہ ایم حمزہ ہوتا ہے، ہماری پارلیمنٹ میں فضل حسین راہی لائل پور کا ایک سلم ایریا کا رہنے والا، ضیاء الحق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والا. وی آر ناٹ اے بیرن لینڈ اینڈ آر پیپل آر ناٹ وداؤٹ اے لیگسی. یعنی ہم یعنی جمہوریت کا ذکر کریں تو سب سے پہلے مولوی صاحب کا نام ہی آتا ہے. آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ بسم اللہ. کیوں مولوی تمیز الدین ہوا کرتے تھے، اب مولانا فضل الرحمان ہے. تو دونوں میں کیا ہمیں آپ کو میں تو ان کا فین ہوں جناب، دونوں کی جمہوریت پسندی کا فین ہوں. نہیں، ایک منٹ، اچھا آن اے مور سیریس نوٹ، مولوی تمیز الدین کے بارے میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ مولوی تمیز الدین کی جو جمہوری اور سیاسی جدوجہد تھی وہ 1919 تک جاتی تھی. جو 1919 میں ایوب خان صاحب نکر پہن کے اسکول جاتے تھے، رسالدار میجر کے بیٹے تھے. اور مولانا فضل الرحمان فلانا فضل الرحمان کو ہم نے ایم آر ڈی کے دنوں میں دیکھا ہے جناب. ان جی کی میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں بھائی، وہ 29 برس کے تھے 1981 میں. اور سخت دباؤ کا سامنا کیا تھا انہوں نے. مولانا فضل الرحمان کے سیاسی اور سماجی نظریات سے 100% اختلاف ہے. ان کے جمہوری کریڈنسز پہ اس لیے اختلاف نہیں ہے کہ ان کی لیگیسی جمعیت علماء ہند کی ہے، اور اگر ہندوستان کی، جسے جو آج بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا ہے، مولانا فضل الرحمان حریت کی وراثت کا بندہ ہے. ان کے بہت سے معاملات سے درجہ اول کا، جسے کہتے ہیں 100% اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن فضل الرحمان اس ملک کا ایسٹ ہے بھائی. اس ملک کے لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں. ہمیں کیا تکلیف ہو سکتی ہے اس بات سے؟ سر آپ کو ہو سکتی ہے، یعنی بلکہ مجھے تو ہوگی. بالکل نہیں ہے، مجھے تو بالکل نہیں. دیکھیں جناب، میں بادشاہت کا قائل ہوں. ایک امیر آنا چاہیے، سلطان لہرا، یعنی ایک سلطان آئے، تلوار لہراتا ہوا آئے اور سب کچھ ٹھیک کر دے. اس سلسلے میں فیصل واؤڈا صاحب کا کیا بنا ہے؟ وہ جیت گئے ہیں یا نہیں؟ میرے ہیرو وہی ہیں. میری رائے، یعنی یہاں تک میری انفارمیشن ہے، وہ جیت گئے ہیں. شکر ہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ اس موقع پہ مختار صدیقی نے کہا تھا کہ یوں تو ہے خدا کا شکر واجب، مگر کسے نا خدا پکارے. سر آپ یہ شاعری پہ اتر آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے مجھے یعنی شاعری کی سمجھ نہیں ہے، نہ مجھے یاد ویسے رہتی ہے. معاف کیجیے گا، آپ کو باقی چیزوں کی جتنی سمجھ میں اسی سے کافی خوفزدہ ہوں. قصہ یہ ہے، ذرا نوازیے. حضور ایک بندہ
वोट देता है उसके 20 मिनट बाद वो रिज़ाइन कर देता है, और जिस हैसियत में उसने वोट दिया है, रेजिग्नेशन ऑस्टेंसिबली कबूल किए जाने के बाद आप उसका वोट काउंट करते हैं। सरकार आप टाइमिंग सर जी, मुझे ना गुज़िश्ता क्रिकेट टीम में मोहम्मद यूसुफ टाइमिंग ही की वजह से पसंद थे, और अब आपने फैसल वाडा को इनके बराबर खड़ा कर दिया है। क्या टाइमिंग है सर? माफ़ कीजिएगा, मरी में मुशायरा हो रहा था। अच्छा, हबीब जालिब ये आप एक खतरनाक शायर दोबारा कोट करने लगे हैं। चले, मरी के डिप्टी कमिश्नर वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो जालिब ने अपनी नज़म शुरू की। आपको पता ही है, वो जब तरन्नुम में पढ़ते थे, तो जैसे ही उन्होंने नज़म शुरू की तो पहली मतलब ही से मालूम हो गया कि किबला क्या फरमा रहे। तो एक बुढ़ा पुराना मुशायराबाज, नाम मुझे मालूम है सिर्फ उसके एहतराम में, चूँकि मर चुका है तो नाम नहीं ले रहा उसका, तो उनकी कमीज़ खींच के कहता है ये मौका नहीं है। तो उन्होंने उसको डांट के कहा कि मैं मौका परस्त नहीं हूँ। क्या बात है जनाब। तो हुजूर ये जो आप बार बार टाइमिंग और ये वो करते हैं, तो हुजूर मौका परस्ती में और हकीकत पसंदी में मामूली सी लकीर होती है, उसे बस देख लेना चाहिए। सर मैं क्रिकेट के अलावा ना, आपको पता है मेरा मुताला अदबी तहरीरों यानी दीवारों पे लिखी हुई अदबी तहरीरों तक क्रिकेट में महदूद भी है। मैंने नोट किया है कि आप ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई चौथी स्टंप वाली जो गेंद है उसके साथ छेड़खानी से बाज नहीं आते, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मैं एक संजीदा आदमी, वो इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, अब जो सेनेट आ रही है इसके बारे में कुछ कलमात इख्तितामी कहें ताकि हम जो दोस्त जीते हैं उन्हें इस मुल्क के आला तरीन ऐवान में खुशामदीद कहना चाहिए। सियासी अमल जारी है, हम पाकिस्तान के लोगों से मायूस नहीं हैं। ये जो गिलानी साहब का इंतखाब है, ये इसे सहजहती शफाफ नहीं कहा जा सकता। इट लैक्स 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंसी, ये इशू है। लेकिन मुश्किल ये है कि जब खेल में बददियानती दरअंदाज होती है, जैसा कि इस मुल्क में 11 इंतखाबात में हुई है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक लाइन बड़ी खूबसूरत, डेथ ऑफ ए सेल्समैन, आर्थर मिलर, बाप है तो बेटे हैं। छोटा बेटा हैप्पी लोमन उसका नाम है, लो मैन से बताते खुद आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की बात हो रही है। तो वो एक जुमला कहता है, वो कहता है एवरीथिंग अराउंड मी इज सो फाउल दैट आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली लोअरिंग माई आइडियल्स। इसको हमारे उर्दू शायर ने कहा कि खुदा न करदा किसी कौम पे वो वक्त आए, खुदा न करदा किसी कौम पे वो वक्त आए कि ख्वाब दफन रहे शायरों के सीनों में। तो हुआ जो भी है, आप उसको अच्छा कहना चाहते हैं आपकी खुशी, आप उसको बुरा कहना चाहते हैं आपकी खुशी, लेकिन असल बात यह है दिस इज़ लोअरिंग ऑफ द आइडियल्स, दिस इज़ नॉट व्हाट वी हैव बीन फाइटिंग फॉर। चलें, अच्छा जो ये लोअर हो गए हैं आइडियल्स, क्या इसका इम्पैक्ट कौमी असम्बली पर भी आएगा? यानी हुकूमत की अक्सरियत के ऊपर अदम एतमाद वगैरह, ये सब कुछ प्रोसेस शुरू हो गया है। बिगनिंग ऑफ द एंड, द पार्टी इज ओवर, सुहेल वड़ाइच साहब के अल्फाज में। वो सुहेल वड़ाइच साहब की बातों को समझने में मुझे बहुत वक्त चाहिए होता, मेरे पास इतनी उम्र नहीं है, उम्र तो मुख्तसर है। सुहेल भाई बहुत गहरी बात करते हैं, बहुत दूर जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एंड, मुमकिन तौर पे बिकॉज द एम्पायर कैन ऑलवेज स्ट्राइक बैक, बिकॉज you can predict the process and the book of law. You cannot foresee and foresay and predict a crime. The empire might have, taken a strategic retreat in the light of economic condition, so that they need a scapegoat या कुर्बानी का बकरा कहना बसाने के लिए। मुझे मालूम नहीं है कि एम्पायर जो है उसे इकोनॉमिक जो
اسٹریٹ جیکٹ ہے اس کا پورا اندازہ ہے یا نہیں. میں اسے میں معذرت چاہتا ہوں, میں ایک سخت لفظ کہنے جا رہا ہوں. آئی وڈ رادر کنسیڈر دس اے کامک ریلیف. اینڈ وی ڈو نیڈ, جتنی ٹینشن ہے زندگی میں کامک ریلیف لازمی چاہیے. بہت شکریہ جناب. آج آپ نے دیکھا خبر اور تبصرہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیوز وغیرہ کے متعلق, تجزیوں کے متعلق آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے. اور وہ ایک وہ بیل وغیرہ بھی ہوتی ہے یار. ہاں, وہ بیل یعنی گھٹی دکھائی دے تو اس کو بھی کھڑکا دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.